بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الناس مدنیہ۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ سورہ فلق میں دنیوی آفات اور مصائب سے پناہ مانگنے کی تعلیم ہے، اور اس صورت میں اخروی آفات سے پناہ مانگنے کی تاکید ہے۔ اور جیسا کہ لفظ شر کا مفہوم سورہ فلق میں بیان کیا گیا ہے، اعلام اور موجبات اعلام دونوں کو شامل ہے۔ اس صورت میں اس شر سے پناہ مانگی گئی ہے جو تمام گناہوں کا سبب ہے، یعنی شیطانی وساوس اور اثرات، اور چونکہ آخرت کی مضرت اشد ہے، اس لیے اس کی تاکید پر قرآن ختم کیا گیا ہے۔ یعنی صورت جو ہے، صورت پر قرآن پاک اس لیے ختم کیا گیا تاکہ تنبیہ ہو، اور آخرت کی جو تاکیدیں ہیں، آخرت کے جو عذاب ہیں، اس سے بچنا بہت ضروری ہے، اس لیے اس پہ ختم کیا گیا۔ فرمایا قل اعوذ برب الناس، رب کے معنی پالنے والے اور ہر حال کی اصلاح کرنے والے کے ہیں۔ اس جگہ رب کی اضافت ناس کی طرف کی گئی ہے، اور پہلی صورت میں فلق کی طرف۔ وجہ یہ ہے کہ سورہ فلق میں ظاہری اور جسمانی آفات سے پناہ مانگنا مقصود ہے، اور وہ انسان کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ جانوروں کو بھی بدنی آفات اور مصائب پہنچتے ہیں، بخلاف وسوسہ شیطانی کے کہ اس کا نقصان انسان کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس لیے شیطانی جو وساوس جو ہوتے ہیں وہ انسان کے ہوتے ہیں، جانوروں کے ساتھ نہیں ہوتے، اور جنات بھی اس میں تبعاً شامل ہیں، اس لیے یہاں رب کی اضافت ناس کی طرف کی گئی ہے۔ مالک الناس یعنی لوگوں کا بادشاہ، الہ الناس لوگوں کا معبود، ان دونوں صفتوں کا اضافہ اس لیے کیا گیا ہے کہ لفظ رب جب کسی خاص چیز کی طرف منسوب ہو تو اللہ تعالیٰ کے سوا بھی دوسروں کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے رب الدار گھر کا مالک۔ اب دوسری صفت اس لیے لے کر آئے، رب المال مال کے مالک کو کہا جاتا ہے، اور ہر مالک بادشاہ نہیں ہوتا، اس لیے مالک کا اضافہ کیا ہے۔ وہ رب یعنی مالک بھی ہے، اور ملک یعنی بادشاہ بھی، پھر ہر بادشاہ معبود نہیں ہوتا بلکہ اللہ ہی معبود ہے، اس لیے تیسری صفت ذکر فرمائی، یعنی الہ الناس کہہ کر ان تین صفتوں کو جمع کرنے میں حکمت یہ ہے کہ ان میں سے ہر صفت حفاظت کی داعی ہے، کیونکہ ہر مالک اپنے مملوک کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح ہر بادشاہ اپنی رعیت کی طرف حفاظت کرتا ہے، اور معبود کا اپنے عابد کے لیے محافظ ہونا تو سب سے اظہر ہے۔ یہ تینوں صفتیں کیوں لے کر آئے؟ تینوں صفتیں اس لیے لے کر آئے کہ حق تعالیٰ میں یہ جمع ہے، تینوں صفتیں صرف اللہ کے، یعنی ہر مال کے مالک کے جو بادشاہ نہیں کہہ سکتے، تھوڑا بھی مال ہو اس کو مال کا مالک کہتے ہیں، لیکن ہر بادشاہ معبود اور وہ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ پاک کی صفات بیان کر کے دوسری مخلوق کو، دوسرے بادشاہوں کو اس سے نکال لیا ہے کہ وہ سجدے کے قابل نہیں ہیں۔ سجدے کے قابل، عبادت کے قابل، معبود ہونے کے قابل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور رب الناس آ چکا تو بظاہر تقاضا مقام کا یہ تھا کہ آگے اس کی طرف ضمیریں راجع کرنے سے کام لیا جاتا ہے، یعنی دوبارہ مالک الناس نہ کہتے، الہ الناس نہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ رب الناس مالکہم و الہم، یہ کہہ دیتے۔ مگر اس لفظ کا بار بار تکرار اس لیے ہے کہ مقام دعا اور مدح و ثنا کا ہے، اس میں تکرار ہی بہتر ہے، یعنی چونکہ دعا کی جا رہی ہے، اے اللہ میں اللہ کی، لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، میں لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں۔ کس چیز سے؟ من شر الوسواس الخناس، اس کی جو پھسلائے چھپ جائے، یعنی ایسے شیاطین، ان کے شر سے، وسوسے کے شر سے جو پھسلائے انسان کو پھر چھپ جائے۔ یعنی جیسے کوئی چیز ہوتی ہے، وہ کسی کو تکلیف پہنچا کے چھپ جائے تو آدمی پریشان ہوتا ہے۔ پتھر مارا کہیں غائب ہو گیا، ایک تو پتھر مارا سامنے آ گیا تو اس کو کیا ہوتا ہے؟ آدمی پکڑ لیتا ہے۔ اب تکلیف ہوتی ہے، کہیں سے کچھ چھپا کے چھپ جاتے ہیں تو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو کیا کہا کہ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ قل، آپ کہہ دیجئے، میں پناہ میں آیا لوگوں کے رب کے، میں پناہ میں آیا لوگوں کے بادشاہ کے، اور میں پناہ میں آیا لوگوں کے معبود کی پناہ میں آیا۔ کس چیز سے؟ بدی سے، اس کی جو پھسلائے اور چھپ جائے، یعنی وساوس۔
وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے شیاطین کے شر سے اللہ کی پناہ میں آیا ہوں۔ میں کس کی پناہ میں آیا ہوں؟ ہاں، اللہ لوگوں کے رب یعنی پالنے والے کی پناہ میں آیا ہوں، لوگوں کے بادشاہ یعنی اللہ کی پناہ میں آیا ہوں، لوگوں کے معبود یعنی اللہ کی پناہ میں آیا ہوں۔ کس چیز سے؟ اور وسوسے ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے شیاطین کے شر سے۔ الذی وہ جو وسوسہ ڈالتے ہیں، یوسوسو وسوسہ ڈالتے ہیں، خیال ڈالتے ہیں، فی صدور الناس لوگوں کے دلوں میں، جو وسوسہ ڈالتے ہیں لوگوں کے دلوں میں، وہ خاص وسوسہ ڈالنے والا جن ہو یا انس، من الجنتی والناس، جن ہوں اور یا لوگ انسان ہو ان کے شر سے، کیونکہ لوگ بھی وساوس جن کے اندر شر غالب ہو جائے تو وہ شیاطین والا کام جو ہے کام وہ کون کرتے ہیں؟ وہ انسان ہی کرتے۔ دو دو قبیلوں کو لڑا کے جھگڑا کے مار دیتے ہیں، ان کے آپس میں ہمیشہ کی لڑائی کھڑی کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ بہت ساری پھپھیاں ہوتی ہیں گھروں میں، خالائیں ہوتی ہیں، ماسیاں ہوتی ہیں، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ بس دوسرے کے کان ادھر جا کر کہنا، اس کو ادھر جا کر کہنا باتیں، گھر کے گھر اجاڑ دیتی ہیں۔ اس لیے کیا فرمایا دوسری جگہ؟ جنات اور انسان دونوں میں شیاطین ہونے کا ذکر ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ ہاں، ان جنوں والے شیاطین تو ہیں ہی کہ کوئی ہیں ہی جن، کان من الجن، شیطان جو تھا وہ بڑا شیطان جنوں میں سے تھا، سورہ کہف کے اندر ہے۔ تو انسانوں کے جن شیاطین کون سے ہیں؟ یہی ہے جو جن کے اندر جو شیطانیت غالب آ جائے، لوگوں کو نقصان پہنچاتے پھرتے ہیں۔ تو اس صورت پہ قرآن پاک کو ختم کیا اور یہ جو ہے پارہ مکمل ہوا۔ اب اس کا ترجمہ اچھے سے یاد کرنا، اور پھر اس کو جو ایک تو دعا کیا کرنی ہے، قرآن اپنی ذات کے لیے دعا کرنی ہے، پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ دوسری دعا جنہوں نے یہ تفسیر لکھی ہے اور جو ہے ترجمے لکھے ہیں اور جن سے ہم معاونت حاصل کرتے ہیں، جن کے ہم پر بہت زیادہ احسانات ہیں، اور ان کے لیے بھی خصوصی دعا کرنا۔